قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، تمہاری مسجدیں جلائی جائیں گی، تم آواز میں نہیں اٹھا سکتے، تمہارے نبی کو گالیاں دی جائیں گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے گی مگر تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، تم کمزور بن جاؤ گے۔ آج لکھنؤ کا ایک آدمی جو کل تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان لوگوں کی باتیں کرتا تھا اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا، وہ آدمی آج ہمارے نبی کے کیریکٹر پر بھی الزام لگا رہا ہے۔ اس نے ہندی میں کوئی کتاب لکھی اور ایک بہت بڑے نفرت کے سوداگر اور ایک بہت بڑے فرقہ پرست آدمی کے پاس جا کر کے وہ کتاب اس کو بھیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ویڈیو بناتا ہے، اور اس ویڈیو میں نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صاحب چونکہ اکیلے بہت زیادہ رہتے تھے اور اکیلے رہنے کی وجہ سے بھوت پریت کے بہت زیادہ خیال ان کے اوپر آتے تھے، اسی لیے ان کے دل میں یہ وچار آ گیا اور انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا، اور چونکہ ان کے ماننے والوں کو بڑی دولت ملا کرتی تھی اور عورتیں بھی مل جایا کرتی تھی، اس لیے ان کا دھرم بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ استغفر اللہ۔ یہ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کے ساتھ کتنا گھناؤنا مذاق ایک انسان کر رہا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو نیست و نابود کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی بھی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم، وہ دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعى الکلۃ الی قصاصها، جیسے کھانے والے پیالوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ باری باری دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں تمہیں باری باری مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، تمہیں باری باری ذلیل کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ پانی کے اوپر جیسے جھاگ ہوتا ہے، بلبلا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ تو بیٹھ جائے، تم پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تعالیٰ تمہارا دبدبا نکال دے گا۔ جو کل تک تمہارا نام سن کر کے ڈرا کرتے تھے آج تمہارے سامنے شیر بن جائیں گے، ان کے دل سے تمہارا رعب و دبدبا نکل جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے بہت زیادہ تم محبت کرنے لگو گے اور موت سے بہت زیادہ تم نفرت کرنے لگو گے۔ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا تو اللہ کے رسول کے 313 صحابہ 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور آج ڈر رہا ہے، اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت تمہارے دل میں آ چکی ہے۔